محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پرستان میں دو بھوتنے رہتے تھے۔ وہ دونوں شہنائیاں بنانے کا کام کرتے۔ وہ ہر قسم کی شہنائیاں بناتے، چھوٹی، بڑی، لمبی، سرخ رنگ کی، نیلے رنگ کی اور سفید بھی۔ وہ جتنی تیزی سے شہنائیاں بناتے تھے اتنی ہی تیزی سے وہ بک بھی جایا کرتی تھیں، کیونکہ پریوں کے ننھے منھے بچے بڑے شوق سے انہیں خریدنے آیا کرتے تھے اور خوب مزے سے بجاتے تھے۔ سارا دن وہ اپنی چھوٹی سی دکان میں بیٹھ کر شہنائیاں بیچتے رہتے، اور جب رات ہو جاتی تو وہ دونوں دکان بند کر لیتے اور پھر شہنائیاں بنانے بیٹھ جاتے۔ جلد ہی پرستان میں پریوں بھوتنوں کے سارے بچوں کے پاس اپنی اپنی شہنائیاں ہو گئیں۔ اب پرستان کی گلی گلی میں ہر طرف شہنائیاں بجنے لگیں۔ ہر طرف بچے انہیں بجاتے پھرتے تھے۔ بڑی پریاں اس شور کا برا نہیں مناتی تھیں۔ انہیں بھی بچوں کو کھیل تماشا کرتے دیکھ کر خوشی ہوتی، بلکہ کئی دفعہ وہ خود بھی بچوں کے ساتھ اس کھیل میں شامل ہو جاتی تھیں۔ پھر ایک دن دونوں بھوتنوں نے ایک ایسی شہنائی بنائی جس میں سے بہت اونچی آواز نکلتی تھی، اتنی اونچی کہ کسی گزرنے والے کے کان میں بجائی جاتی تو وہ ڈر کے مارے مرنے والا ہو جاتا۔ وہ ایک بہت چوڑی اور پیلے رنگ کی بہت بڑی اور خوبصورت شہنائی تھی۔ اس نے سیمی کو بلا کر کہا، سیمی ذرا ادھر آؤ اور میری نئی شہنائی کو دیکھو۔ سیمی بھاگ کر اسے دیکھنے آیا۔ بنٹی نے اسے شہنائی دکھائی اور پھر اسے باہر کھیلنے والی کھڑکی کے پیچھے چھپا دیا۔ تبھی ایک بونا سامان اٹھا کر کھڑکی کے پاس سے گزرا تو اچانک بنٹی نے زور سے شہنائی کو بجایا۔ یہ اونچی آواز سیدھی بونے کے کان میں گئی۔ اس بیچارے نے ساری زندگی اونچی آواز نہیں سنی تھی۔ وہ ڈر کے مارے اچھلا اور اس کے ہاتھ سے ساری چیزیں زمین پر گر گئیں، اور پھر اٹھ کر اس نے ادھر ادھر دیکھے بغیر دوڑ لگا دی۔ اسے لگا کوئی خونخوار جانور اس پر حملہ آور ہو گیا ہے۔ سیمی اور بنٹی اس کی حالت دیکھ کر اتنا ہنسے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بنٹی کہنے لگا، آؤ یہ شہنائی بچوں کو دکھائیں، مجھے یقین ہے ہر بچہ اسے خریدنے کی کوشش کرے گا، اس لیے ہم ہر شہنائی 600 روپے کی بیچیں گے۔ سیمی نے بھی خوش ہو کر بنٹی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ سیمی کہنے لگا، اس طرح تو ہم بہت امیر ہو جائیں گے اور ہمیں مزید شہنائیاں بنانے کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر ہم مزے سے زندگی گزاریں گے۔ پھر دونوں شرارتی بھوتوں نے نئی شہنائی بچوں کو دکھائی اور انہیں سمجھایا کہ لوگوں کو ڈرا کر انہیں مزہ آئے گا۔ پریوں کے بچوں کو یہ ترغیب بہت پسند آئی۔ ان سب نے سیمی اور بنٹی سے ان کی بنائی ہوئی شہنائیاں خریدنا شروع کر دیں۔ وہ ہر بچے کو ایک شہنائی 600 روپے میں دیتے۔ سیمی اور بنٹی پھر کام میں جٹ گئے۔ اگلے دن انہوں نے 12 شہنائیاں بنا لی تھیں۔ انہوں نے ہر شہنائی 600 روپے کی بیچی۔ پرستان کی گلیوں میں پھر سے شور مچ گیا۔ نئی شہنائیوں کی اونچی آواز نے پرستان کے کئی لوگوں کو بہرا کر دیا اور کئی ڈر کے مارے مرتے مرتے بچے۔ پرستان کے بادشاہ کو سب معلوم ہوا تو کہنے لگا، یہ اچھی بات نہیں ہے، ہمیں اس کو روکنا چاہیے۔ چھوٹی شہنائیوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ بڑے بمپو تو بہت شور مچاتے ہیں۔ سیمی اور بنٹی کو مزید اس طرح کی شہنائیاں نہیں بنانی چاہیے۔ لہٰذا بادشاہ سلامت نے بنٹی اور سیمی کو پیغام بھجوا دیا کہ مزید شہنائیاں نہ بنائیں۔ وہ یہ حکم سن کر بہت مایوس ہوئے کہ مزید شہنائیاں نہ بنائیں، وہ امیر ہونے ہی والے تھے، اب کیا ہوگا؟ سیمی اور بنٹی بہت ناراضی سے اس حکم کے خلاف بحث کرتے رہے۔ پھر اچانک بنٹی نے سیمی کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے کہا، ہم شہنائیاں بناتے رہیں گے اور بیچتے بھی رہیں گے، ہم گاہکوں سے کہیں گے وہ رات کو شہنائیاں خریدنے آئیں۔
اس راز کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے نا؟ سیمی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر جب ان کے ننھے گاہک باجے خریدنے آئے تو انہوں نے ننھے منوں کو سمجھایا کہ اگر وہ واقعی ہی شہنائیاں خریدنا چاہتے ہیں تو آدھی رات کو چھپ کر آئیں۔ پھر کیا، ہر رات ننھے شرارتی پریوں، بھوتوں اور بونوں کے بچے سیمی اور بنٹی کے گھر سے رات کے اندھیرے میں شہنائیاں خریدتے۔ سیمی اور بنٹی امیر سے امیر تر ہوتے گئے اور پرستان کی گلیوں میں شور بڑھتا گیا۔ اب تو بڑی عمر کی پریاں بہت ناراض ہوئیں۔ وہ شور کی وجہ سے رات کو سو بھی نہیں سکتی تھیں۔ اگرچہ وہ روز آ کر سیمی اور بنٹی کی دکان کا بغور جائزہ لیتی، لیکن انہیں کبھی نہیں لگا کہ سیمی اور بنٹی مزید شہنائیاں بیچتے ہیں۔ لیکن انہیں معلوم نہیں ہو رہا تھا پھر یہ شہنائیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ایک سیانی پری کہنے لگی، مجھے پتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم سیمی اور بنٹی کی دکان پر جائیں گے اور ان کی مکمل تلاشی لیں گے۔ ہمیں پتا چل جائے گا کہ واقعی وہ دونوں شہنائیاں بنا رہے ہیں یا نہیں۔ اگر یہ نہیں بنا رہے تو پھر کوئی اور بنا رہا ہوگا۔ جیسے ہی دکان کھلے گی ہم فوراً دکان پر چلے جائیں گے۔ اس رات ایک ننھا گاہک شہنائی خریدنے آیا تو اس نے دونوں بھوتنوں کو بتایا کہ اس نے کیا سنا ہے۔ یہ سن کر دونوں بھوتنے بہت خوف زدہ ہوئے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر ان کی چوری پکڑی گئی تو انہیں سیدھا پرستان سے نکال دیا جائے گا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو۔ سیمی پریشان ہو کر ہڑبڑا رہا تھا، کیا کریں گے ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس اور کوئی جگہ بھی نہیں جہاں ہم ان شہنائیوں کو چھپا سکیں۔ بنٹی نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کہنے لگا، میں جانتا ہوں، ہمیں ان کو کھیتوں میں چھپانا چاہیے۔ اب جلدی کرو اور جتنی شہنائیاں اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ پھر وہ دونوں کھیتوں کی طرف بھاگے جہاں لاکھوں پیلے رنگ کے پھول اگے ہوئے تھے۔ بنٹی کہنے لگا، ہم ان پھولوں کی مدد سے ان پیلی شہنائیوں کو چھپا لیں گے۔ کسی کو اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ یہ شہنائیاں یہاں چھپائی گئی ہیں۔ جلدی جلدی ان پھولوں کے ساتھ وہ یہ باجے ٹانگنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنی دکان پر واپس آ گئے۔ دکان کھولنے کا وقت ہو گیا تھا۔ انہوں نے دکان کھول لی، تبھی پریوں کے بادشاہ دکان میں داخل ہوئے۔ انہوں نے سیمی اور بنٹی کو بتایا کہ وہ دکان کی تلاشی لینے آئے ہیں۔ سیمی کہنے لگا، ضرور لیجیے، آپ کو ایک بھی پیلی شہنائی یہاں نہیں ملے گی۔ پھر واقعی دکان سے ایک بھی شہنائی نہیں ملی۔ لیکن جب وہ مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو ایک بونا بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، آئیے اور دیکھیے کھیتوں میں کتنے خوبصورت پھول اگے ہوئے ہیں۔ آپ بھی کسی نے اتنے خوبصورت نظارے نہیں دیکھے ہوں گے۔ سب کھیتوں میں گئے اور جب پریوں نے غور سے پھولوں کو دیکھا تو انہیں سمجھ آ گئی کہ پھول اتنے خوبصورت اور عجیب کیوں لگ رہے تھے۔ ان کی پتیوں کے ساتھ شہنائیاں لٹک رہی تھیں۔ پریاں چلا کر کہنے لگی، اچھا شیطانوں، تو تم ان کو یہاں چھپاتے ہو۔ پھر انہوں نے سیمی اور بنٹی کو پکڑ لیا اور حکم دیا کہ فوراً پرستان سے نکل جاؤ۔ دونوں بھوتنے گڑبڑا کر معافیا مانگنے لگے۔ تبھی ایک پری کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ بولی، ہمیں ان دونوں کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ یہ شہنائیاں بنا بنا کر پھولوں کے ساتھ ٹانگتے رہیں۔ دیکھو شہنائیوں کی وجہ سے پھول کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ سب پریوں اور بونوں نے اس تجویز کو سراہا، لہٰذا یہ طے پا گیا۔ تب سے اب تک سیمی اور بنٹی انتہائی محنت سے شہنائیاں بنا بنا کر پھولوں کے ساتھ ٹانگ رہے ہیں۔ آپ نے بھی ان پھولوں کو دیکھا ہوا ہے، انہیں نرگس کے پھول کہتے ہیں۔ یہ ہر باغیچے اور باغ میں اگے ہوتے ہیں۔ اگلی بہار آنے پر ان کو غور سے دیکھنا کہ ان پھولوں کے ساتھ کتنی خوبصورتی سے سیمی اور بنٹی کی شہنائیاں ٹنگی ہوئی ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔